بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرواز روح، راوی سید جلال الحسینی، تحریر سید عباس حمدانی۔ قسط دوم۔ ارسطو کا لائسیم، یونان سے فرانس کے روحانی مقام لوردیس تک۔ میرے ساتھ قافلے میں 14 افراد تھے۔ ہم مل جل کر سب ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ میں چونکہ اپنے بابا کا نائب تھا اور قافلے کا سربراہ تھا، مجھے سب محبت اور احترام سے جلال بابا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ مراد اور جمال قافلے کے محافظ تھے۔ شعبان درویش قافلے میں سب سے زیادہ میرے قریب تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست، خدمت گزار، محافظ، بھائی، سب کچھ تھا۔ انتہائی مخلص، سادہ اور محبت والا مزاج رکھتا تھا۔ کوہ اتھیوس کے گہرے روحانی ماحول سے ہم ایتھنز شہر واپس آ گئے۔ یہاں سے ارسطو کے اسکول آف تھاٹ لائسیم کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ڈیلفی کو۔ پرانے دور میں جب اولیاء درویش سفر کرتے تھے، وہ سادہ زمانہ تھا۔ مہینوں سفر کرنا ہوتا تھا۔ سادہ لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ کسی بھی علاقے یا تہذیب کے ہوں۔ مگر اب زمانہ بلٹ سپیڈ سے چل رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں شیطان بھی زیادہ تیز نہیں تھا، مگر اب شیطانیت بھی راکٹ سپیڈ سے انسانیت کو گمراہ کر رہی ہے، ان پر حملے کر رہی ہے۔ پوری کی پوری تہذیبیں، خاندانی نظام، شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میں نے بابا کے سائے میں رہ کر روحانی تعلیم حاصل کی، لیکن اب جب مادی دور سے واسطہ پڑا تو میرے لیے بھی یہ حیرت کدہ تھا۔ بابا یعنی مرشد روحانی طور پر ہمیشہ میرے ساتھ تھے اور میری رہنمائی کرتے تھے۔ مجھے اس دنیا کی چمک دمک سے خود بھی محفوظ رکھنا تھا، اور اپنے قافلے کو بھی۔ میں اپنے قافلے کو لے کر ارسطو کے اسکول آف تھاٹ لائسیم لے کر گیا۔ اس کے متعلق میں نے بہت کچھ پڑھا اور بابا سے سنا تھا۔ ایتھنز کی گرم دوپہر تھی۔ سینٹاگما اسکوائر سے نکل کر جب ہم ریگلس اسٹریٹ پر مڑے تو شہر کا شور آہستہ آہستہ پیچھے رہ گیا۔ چند قدم چلے تو ایک چھوٹا سا سبز بورڈ نظر آیا، آرکیولوجیکل سائٹ آف دی لائسیم آف ارسطو۔ داخل ہوتے ہی ایتھنز کی گرمی اور شور دونوں ایک دم کم ہو گئے۔ سامنے ایک باغ تھا، لیکن یہ کوئی عام باغ نہ تھا۔ زمین کے اندر سے پرانی پتھر کی بنیادیں جھانک رہی تھیں، جیسے تاریخ کسی گہری نیند سے آنکھ کھول رہی ہو۔ ہوا میں روز میری، لیونڈر اور تھائم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیتون کے درخت اور انار کے پودے وہاں کھڑے تھے، بالکل ویسے جیسے ارسطو کے زمانے میں رہے ہوں گے۔ ہم آہستہ آہستہ چلنے لگے، اور یہ چلنا بے اختیار تھا۔ شاید یہی یہاں کی روح ہے، چلتے چلتے سوچنا، سوچتے سوچتے چلنا۔ پک ڈنڈی کے کنارے پتھر کی بنیادیں تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی حمام تھے، کبھی کتب خانہ، کبھی کشتی کا اکھاڑا۔ اب صرف خاموش پتھر ہیں، لیکن اب ان پتھروں میں بھی ایک بولنے کا انداز تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے قافلے کو بتایا، لگتا ہے یہاں سکندر اعظم ارسطو کے قدموں میں بیٹھا ہوگا۔ یہاں علم کی وہ شمع جلی جس نے پوری دنیا کو روشن کیا۔ یہاں چلتے چلتے فلسفہ پڑھایا گیا۔ آسمان چھت تھا، درخت ستون تھے، اور سوال ہی درس تھا۔ آج وہ چھت بھی نہیں اور وہ ستون بھی نہیں، لیکن سوال ابھی تک زندہ ہے۔ ایک پتھر پر میں ارسطو کی طرح بیٹھ گیا، اور تمام درویش نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، درویش سوال کرو، تاکہ آج میں نئے انداز میں تمہیں سوالوں کے جواب دوں۔ شعبان درویش کہنے لگا، جلال بابا، ارسطو ہزاروں سال پہلے تھا، لیکن اس کا فلسفہ آج بھی چل رہا ہے۔ کیا اس فلسفے اسکول آف تھاٹ میں کوئی جدت آئی ہے؟ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا کہ یاد رکھو درویشوں،
کوئی بھی علم ہو، فن ہو، سوچ ہو، اگر زمانے کے مطابق اگر اس میں ارتقا نہیں ہوگا تو وہ چیز متروک ہو جاتی ہے، یا پھر بھی موجود رہے تو ناقابل عمل ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی بہتا رہے تو صاف رہتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو کچھ عرصے بعد متفن ہو جاتا ہے۔ یہی حال علم کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد ایک بادشاہ جسٹنٹین گزرا ہے، چونکہ وہ عیسائیت پسند تھا، لیکن پھر بھی اس جگہ آ کر اس نے یہاں ارسطو کے شاگرد کہلانے والوں سے سوال کیا کہ کیا تم نے ارسطو کے علم، اس کے فنکار نظریات میں نئے زمانے کے مطابق کوئی تبدیلی کی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہم ارسطو کے علم کو سمجھ رہے ہیں، جب سمجھ آئے گی تو پھر نئے زمانے کے مطابق اس میں تبدیلی کریں گے۔ وہ بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا اگر تمہیں 900 سال میں اس کے فلسفے کی سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر اس کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے تو عام انسانوں کے دماغ جامد کر دیے ہیں، اس لیے بند کرو اسکول کو۔ اس بادشاہ نے 529 مسیح میں اس اسکول آف تھاٹ پر پابندی لگا دی تھی، بلکہ تمام فلسفے کے اسکولوں پر پابندی لگوا کر بند کر دیا تھا۔ جبکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں ابھی تک اس کے فلسفے رائج ہیں، کئی تو کلام مقدس کی تفسیریں تک ارسطو کے فلسفے کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ ارسطو کے لیسم سے نکل کر ہم واپس اپنی رہائش پر آ گئے۔ ہم نے ہوٹل کی بجائے ایک بنگلہ رہائش کے لیے کرائے پر لیے ہوا تھا۔ رات کو ہم جب اپنی درویشانہ محفل میں بیٹھے، میں نے اجتماعی مراقبہ کرایا تو مجھے اپنے لوگوں کے روحانی حالے میں کچھ تبدیلیاں نظر آئیں۔ حالہ دراصل روح کی زبان ہے، جو آنکھ روشن ہو وہ اسے پڑھ لیتی ہے۔ ہر رنگ ایک کیفیت بیان کرتا ہے، نہ صرف روحانی بلکہ ذہنی اور جذباتی بھی۔ سرخ رنگ قوت، جوش اور مضبوط ارادے کی علامت ہے، لیکن جب یہی سرخ گدلا یا سیاہی مائل ہو جائے تو غصہ، نفرت اور انتقام کی آگ بن جاتا ہے۔ نارنجی صاف ہو تو تخلیق، خوشی اور جذباتی توازن ظاہر کرتا ہے۔ گدلا ہو تو ہوس، خود غرضی اور نفس کی غلامی۔ پیلا رنگ علم، ذہانت اور روحانی بیداری کی ابتدا ہے، مگر جب اسی پیلے میں تکبر اور علم کا نشہ آ جائے تو گدلا ہو کر غرور اور خود پسندی بن جاتا ہے۔ سبز رنگ دل کی صفائی، محبت اور شفا کا رنگ ہے۔ جو لوگ دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں ان میں یہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہی سبز جب آلودہ ہو تو حسد، بغض اور کینے میں بدل جاتا ہے۔ نیلا سکون، سچائی اور روحانی گہرائی کا رنگ ہے۔ گدلا نیلا اداسی، مایوسی اور خوف بن جاتا ہے۔ جامنی یا بنفشی رنگ اعلیٰ روحانی مقام، الہام اور تصوف کی علامت ہے، لیکن گدلا جامنی روحانی غرور اور کالے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی اور الہی نور کا رنگ ہے۔ یہ یا تو خالص ہوتا ہے یا پھر آلودہ ہو کر سرمئی بن جاتا ہے۔ سرمئی حالہ اس انسان کا ہے جو نہ اچھا ہے نہ برا، بس غافل ہے، کمزور ارادہ، دین سے دوری اور روحانی سستی۔ بھورا رنگ دنیا پرستی اور لالچ کی علامت ہے۔ وہ انسان جو اللہ کو بھول کر مادیت میں ڈوب گیا ہو۔ سب سے اعلیٰ رنگ سنہری نور ہے، الہی محبت، نبوی نور اور کامل روحانی مقام کی علامت۔ صوفیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالے کو سنہری نور سے تعبیر کیا ہے۔ یہ رنگ کبھی آلودہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے آخر میں سیاہی، یہ دراصل حالے کا رنگ نہیں بلکہ حالے کا غائب ہو جانا ہے۔ گہرا گناہ، روح کی مکمل تاریکی، اللہ سے کامل دوری۔ قرآن نے اسی کیفیت کو رانا علی قلب فرمایا، یعنی دل پر زنگ چڑھ گیا۔ لیکن صوفیاء کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حالہ مستقل نہیں ہوتا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ سچی توبہ، ذکر اللہ اور صحبت اولیاء سے تاریک حالہ بھی روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا نور آلودہ حالے کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تصوف کا اصل سفر ہے، تاریکی سے نور کی طرف۔ چونکہ قافلہ میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے ذکر مراقبے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بٹھا لیا اور ان کی فکر کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے گفتگو شروع کی۔ چونکہ مجھے قافلے کے کچھ درویشوں کے حالے میں ہلکا گدلا پن نظر آیا۔ یہ فطرت انسانی ہے، ان کا قصور نہیں تھا، بلکہ پہلے وہ ہمیشہ خانقاہ میں مرشد کی صحبت میں رہے تھے۔ وہ پاکیزہ روحانی ماحول تھا،
اب جب کہ وہ مادی دنیا میں نکلے تھے، وہ یونان جیسے ملک میں جہاں فحاشی اور ننگا پن عام ہے، تو لازماً ان پر ماحول کے اثرات ہونے تھے۔ میں نے سب کو محبت سے سمجھایا کہ یہ سفر ہمارا امتحان ہے، ہم علم و معرفت کے سفر پر نکلے ہیں۔ یہاں دنیا کی رنگینی میں کھو جانا یا اس سے خود کو آلودہ کر لینا ہمارا سفر خراب کرے گا۔ میں نے کہا یہی حال انسان کا اس دنیا میں آنے کا ہے۔ جیسے تم لوگ سالوں خانقاہ میں مرشد کی بارگاہ میں تربیت لیتے رہے ہو اور تمہیں اس سفر کے لیے امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے، ویسے ہی ہم عالم علین میں مالک کی بارگاہ میں تھے۔ ہزاروں لاکھوں سال ہماری روح بارگاہ میں پاکیزہ ماحول میں رہی، پھر ہمیں امتحان کے طور پر ایک جسمانی مادی کیپسول میں بند کیا گیا، ہمارے لاشعور پر تالا لگا دیا گیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کون وہاں جا کر ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارے مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے، یا دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر ہمیں بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام تر رنگینیاں ہمارے لیے جال ہیں تاکہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو فائدہ ہے، کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تمام درویشوں نے میری گفتگو کے بعد مالک کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا اور رو رو کر توبہ کی، تو میں نے دیکھا کہ اب ان کا حالہ صاف ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ہم ڈیلفی کی سیر کو نکلے۔ ایتھنز سے 250 کلومیٹر کا سفر ہے۔ گاڑی پر سوار ہوئے تو رستہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ دل خوش ہو گیا۔ پہاڑوں کے دامن میں سانپ کی طرح بلتی سڑک، دور تک پھیلے زیتون کے باغ اور کورنتھ کی خلیج کا نیلا پانی، لگا جیسے کسی پرانی تصویر میں داخل ہو گئے ہوں۔ ڈیلفی پہنچتے ہی محسوس ہوا کہ یہ جگہ عام نہیں، پارناسس پہاڑ کی گود میں بسا یہ مقام ہزاروں سال سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دنیا کا مرکز ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر سچ میں لگا کہ شاید وہ غلط نہ تھے۔ اپولو کا مندر جب سامنے آیا تو پاؤں خود بخود رک گئے۔ پہاڑ کی ڈھلوان پر کھڑے چند ستون سفید پتھر کے صدیوں کی دھوپ اور بارش جھیل کر بھی اپنی شان سے کھڑے تھے۔ پیچھے پہاڑ، نیچے وادی اور اوپر نیلا آسمان۔ یہ منظر آنکھوں میں اتر گیا۔ مندر کی بنیادیں، ٹوٹے ہوئے ستون اور بکھرے ہوئے پتھر، یہ سب مل کر ایک ایسی خاموشی بناتے تھے جو بولتی تھی۔ یہاں کبھی پائتھیا رہتی تھی، وہ عورت جس کے پاس پوری دنیا پیشن گوئی کے لیے آتی تھی۔ بادشاہ، جرنیل، حکمران سب اس کے در پر حاضر ہوتے تھے۔ وہ مندر کے اندر ایک خاص جگہ بیٹھتی تھی جہاں زمین کی دراڑ سے بخارات اٹھتے تھے، اور انہی بخارات میں ڈوب کر وہ پیشن گوئی کرتی تھی۔ اس کی باتیں اکثر پہیلی جیسی ہوتی تھیں، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اکثر سچ نکلتی تھیں۔ مندر کے داخلی دروازے پر وہ لکھا تھا جو آج بھی دنیا کی سب سے گہری بات ہے: اپنے آپ کو پہچانو۔ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی یہ بات آج بھی اتنی ہی تازہ ہے اور شاید اتنی ہی مشکل بھی۔ صوفیاء نے اسی بات کو کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے قافلے کو بتایا کہ یونان میں سائبل خواتین تھیں جو مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتی تھیں۔ یونانیوں کا ماننا تھا کہ 4 دور ہوں گے: سونا، چاندی، پیتل اور لوہے کا دور۔ وہ کہتے تھے کہ لوہے کا دور کے بعد ایک سنہری دور آئے گا۔ ایک ایسی ہستی ظہور کرے گی جو ظلم کا خاتمہ کرے گی اور دنیا میں عدل قائم کرے گی۔ افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں کہا تھا کہ ایک الہی انسان آئے گا جو حقیقی عدل قائم کرے گا۔ سائبل خواتین نے تو اتنی پیشن گوئیاں کی تھیں جو بعد میں عیسائی حضرات نے تمام کی تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دی ہیں۔ ایتھنز کی صبح سحر انگیز تھی۔ جب ہم 14 مسافروں نے اپنی منزل مقصود
فرانس کے مقدس اور تاریخی شہر لوردیس کی طرف رخت سفر باندھا۔ اس طویل اور یادگار بائی روڈ سفر کے لیے ہمارے پاس مرسڈیز بینز سپرنٹر پیسنجر وین جیسے مضبوط اور کشادہ گاڑی تھی، جس نے طویل ترین مسافت کو بھی انتہائی پرسکون بنا دیا۔ اس عالی شان ہائی روف وین میں ہم 14 افراد اپنی اپنی نشستوں پر مکمل آرام سے براجمان تھے، جبکہ گاڑی کا پچھلا حصہ اور اوور ہیڈ کیریئر ہمارے تمام سفری سامان، خیموں اور راشن کو اپنے اندر بخوبی سموئے ہوئے تھا۔ جیسے ہی گاڑی کے پہیوں نے یونان کی تاریخی دھرتی کو پیچھے چھوڑا، ہمارے دلوں میں یورپ کے قلب کو چھوڑ کر گزرنے کا ایک انوکھا ہیجان جاگ اٹھا۔ یونان کی سرحدوں کو پار کر کے جب ہماری اسپرنٹر بلکان کی ریاستوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھی تو مناظر کی تبدیلیوں نے ہمیں اپنے سرحد میں جکڑ لیا۔ راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے یورپی قصبے، پتھروں سے بنی قدیم طرز کی سڑکیں اور مکانات کی کھڑکیوں میں سجے رنگ برنگے پھول دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی متحرک پینٹنگ کا حصہ بن چکے ہوں۔ کہیں دور پس منظر میں گہرے نیلے سمندر کا کنارہ نظر آتا تو کہیں انگوروں کے وسیع و عریض باغات ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے۔ یورپ کا یہ علاقائی ماحول اپنی فطری خاموشی، صفائی ستھرائی اور نظم و ضبط کی وجہ سے روح کو ایک عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ سفر کی طوالت اور تھکن کو مٹانے کے لیے ہمارا معمول تھا کہ ہم شاہراہوں کے قریب واقع خوبصورت پہاڑی مقامات پر رک جاتے۔ جب بھی کوئی الپس کی برف پوش چوٹیوں کے سائے تلے یا کسی سرسبز وادی کے دامن میں گاڑی رکتی تو سب کے چہروں پر تازگی لوٹ آتی۔ اسپرنٹر کے اندر موجود منی کچن کی سیٹ اپ اور پورٹیبل چولہوں کی بدولت ہم کبھی گاڑیوں کے اندر ہی کافی یا قہوہ بنا لیتے، تو کبھی کسی پرسکون دریا کے کنارے خیمہ لگا کر خود کھانا تیار کرتے۔ پہاڑی ہواؤں کی خنکی میں دیسی مصالحوں کی خوشبو جب یورپی ہواؤں کے ساتھ ملتی تو 14 افراد کا یہ قافلہ ایک ہنستے کھیلتے خاندان کے روپ دھار لیتا۔ اس بین الاقوامی بائی روڈ سفر میں سب سے نازک مرحلہ مختلف ممالک کی سرحدوں کو پار کرنا اور دستاویزات کے جانچ پڑتال تھا، لیکن ہمارے اس علاقے میں 2 ایسے بااعتماد اور مستعد ساتھی موجود تھے جنہوں نے اس مہم کو ہمارے لیے بالکل بے فکر بنا دیا۔ جب بھی کسی ملک کا بارڈر آتا، ہمارے ہر اول سپاہی مراد اور جمال مستدی سے اپنے کاغذات سنبھالتے اور خود ہی آگے بڑھ کر تمام ڈاکومنٹس کلیئر کروا دیتے۔ مراد کی قانونی باریکیوں پر نظر اور جمال کا ہر صورتحال کو سنبھالنے کا انداز اتنا پیشہ ورانہ تھا کہ ہمیں گاڑی سے اترنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور گاڑی چند ہی منٹوں میں اگلے یورپی ریاست کی حدود میں داخل ہو جاتی۔ اٹلی کے تاریخی شہروں، میلان کی جدید شاہراہوں اور فرانس کے جادوئی جنوبی ساحلوں فرینچ ریورا سے گزرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہر شہر اپنی ایک الگ ثقافت، الگ خوشبو اور منفرد طرز تعمیر کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا، اور ہم مشاہداتی نظروں سے یورپ کے اس حقیقی خوبصورتی کو اپنے اندر اتارتے چلے گئے۔ بالآخر کئی دنوں کی مسافت، پہاڑی راستوں کے موڑ اور یادگار شاموں کے بعد ہماری گاڑی لوردیس کے بیرونی علاقے میں داخل ہو گئی۔ دور افق پر لوردیس کے پہاڑی مناظر اور سکون کا ہالہ نظر آنے لگا، اور ہمارا یہ 14 افراد کا قافلہ تھکن سے بے نیاز ایک عظیم روحانی اور سیاحتی تجربے سے سرشار اپنی آخری منزل کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ہمارا فرانس کے لوردیس شہر آنے کا ایک مقصد تھا۔ پہلے میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں کچھ پس منظر بتا دوں۔ فرانس کے جنوب مغرب میں پیرینیز کے بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع لوردیس تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی عام، چھوٹا اور پسماندہ سا پہاڑی قصبہ تھا۔
اس گمنام بستی کے اصل شہرت اور تاریخ کا رخ 11 فروری 1858 کے یکسر بدل گیا، جب یہاں ایک 14 سالہ غریب چرواہی لڑکی برناڈیٹ سوبیروس کے ساتھ ایک مافوق الفطرت مشاہدہ پیش آیا۔ برناڈیٹ کے مطابق قصبے کے قریب واقع مسابیل نامی ایک پتھریلی غار میں اسے ایک انتہائی پرکشش نورانی خاتون کا دیدار ہوا، جنہیں کیتھولک عقیدے کے پیروکار حضرت مریم علیہ السلام مانتے ہیں۔ اس غار میں برناڈیٹ کو کل 18 مرتبہ یہ حیرت انگیز روحانی مشاہدات ہوئے، جس کے دوران اس مقدس ہستی نے اسے زمین میں سے ایک پوشیدہ چشمہ نکالنے کا حکم دیا۔ برناڈیٹ نے جب اس جگہ سے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو وہاں سے پانی کا ایک صاف اور شفاف چشمہ ابل پڑا، جو آج بھی صدیوں بعد مسلسل بہہ رہا ہے، اور اس واقعے کے بعد لوردیس راتوں رات دنیا بھر کے لیے ایک مقدس ترین زیارت گاہ بن گیا۔ آج لوردیس کا پورا علاقہ ایک عظیم الشان اور وسیع روحانی مرکز کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین دل کا سکون اور بیماریوں سے شفا یابی کی تلاش میں آتے ہیں۔ اس پورے علاقے کا قلب وہ مقدس غار ہے جہاں یہ تاریخی واقعہ پیش آیا، اور اب وہاں عقیدت کے طور پر ایک خوبصورت مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جہاں مسافر گھنٹوں خاموشی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ غار کے بالکل اوپر اور ارد گرد کئی وسیع اور شاندار چرچ تعمیر کیے گئے ہیں، جو قدیم گوتھک اور رومی طرز تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی اونچی خانقاہیں اور فلک بوس مینار دور سے ہی مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ غار کے قریب ہی زائرین کے لیے باقاعدہ غسل خانے بنائے گئے ہیں، جہاں لوگ اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس پانی میں معجزاتی شفا موجود ہے۔ لوردیس کا ماحول رات کے وقت سب سے زیادہ سحر انگیز ہوتا ہے، جب روزانہ شام کو ہزاروں زائرین ہاتھوں میں روشن شمع تھامے دھیمی روحانی دھنوں اور سسکیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جلوس نکالتے ہیں، جس سے پورا قصبہ نورانی روشنی اس میں نہا جاتا ہے، اور یہاں کا پورا ماحول گہرے سکون، آنسوؤں اور امیدوں سے معطر رہتا ہے۔ لوردیس میں ہمارا پڑاؤ ایک خانقاہ میں تھا، جہاں کے سربراہ راہب شمون کے لیے میرے پاس ایک سفارشی خط تھا جو بابا نے مجھے دیا تھا۔ راہب شمون ایک بزرگ شخصیت تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک اور چوڑی پیشانی بتاتی تھی کہ وہ کسی اور دنیا کے باشندے ہیں۔ مجھے بہت محبت سے ملے اور میری پیشانی اور کندھوں پر بوسے دیے، اور ہمیں رہائش کے لیے بہترین اچھی جگہ دی اور ہمارے کھانے کا بندوبست کیا۔ بلا شبہ اس جگہ کمال کی روحانیت تھی۔ مجھے بہت زیادہ مکاشفات ہوئے۔ اس جگہ آنے والے یورپی باشندے تک مکمل احترام سے آتے تھے، اور یہاں کسی قسم کی عیاشی یا نشے کا تصور نہیں تھا۔ میں نے راہب شمون، جو میرا بہت احترام کرتے تھے، ایک رات ہمارے ساتھ مجلس کے لیے تشریف لے آئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، چونکہ ہم سب علم کے متلاشی ہیں تو میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے علم میں اضافہ اور ہماری سیکھ کے لیے بتا دیجیے۔ فرمانے لگے، ضرور۔ میں نے کہا، اس مقام پر جو معجزہ ہوا اور بعد میں پرتگال کے قصبہ جو آج مقدس ترین مقام ہے، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صلوات اللہ علیہا کے نام پر ہے، وہاں جو معجزہ ہوا تھا، 3 بچوں کی ملاقات اور زیارت ہوئی تھی۔ تسبیح والی بی بی صلوات اللہ علیہا سے کیا وہ ذات اور جس ذات سے یہاں معجزہ منسوب کیا وہ دونوں ایک ہی ذات ہیں؟ میری بات سن کر راہب شمون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ فرمانے لگے، ہاں، ایک ہی ہیں۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں تسبیح والی بی بی صلوات اللہ علیہا کے نام سے تو ایک ہی شخصیت مشہور ہیں، پاک سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا، جبکہ اپنی زندگی میں کبھی بھی حضرت مریم علیہ السلام تسبیح والی بی بی یا اس لقب سے مشہور نہیں تھی۔ 1200 عیسوی میں ایک مشہور مذہبی بزرگ سینٹ ڈومینک کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ایک روحانی مشاہدہ ہوا تھا، جس میں
انہوں نے دنیا میں امن اور برائی کے خاتمے کے لیے اس تسبیح کی دعا کی ہدایت کی تھی۔ اس واقعے کے بعد انہیں عقیدت کے طور پر تسبیح والی بی بی کہا جانے لگا۔ راہب شمعون نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون تھیں۔ عیسائی بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں اور آپ ان پاک ذات صلوات اللہ علیہا کا روحانی اور اصلی سچائی تو ایک ہی ہے۔ ان رازوں سے پردہ اٹھے گا جب آخری مسیح ظہور فرمائیں گے۔ ابھی یہاں لوگوں کو بلا امتیاز مذہب فیض مل رہا ہے۔ یورپ کی اس گندگی میں بھی یہ دونوں شہر پاکیزہ روحانی ماحول رکھتے ہیں۔ ہمیں آخری نجات دہندہ آخری مسیحا کا انتظار اور ان کی نصرت کرنی چاہیے۔ جب وہ آئیں گے سب سچائیاں سامنے آ جائیں گی۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو تو اسلام بہتر ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت قبول کر لو تو عیسائیت بہتر ہے۔ فی الحال سفر ہے، ذمہ داریاں ہیں، زبان بندی، خاموشی سے جہاں ذمہ داری کا کہا جائے ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے کہا مرحبا مرحبا، کتنا مدلل اور خوبصورت جواب دیا آپ نے، اور یہی جواب ہر روحانی کے پاس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ رات دیر ہو گئی۔ ہماری محفل میں راہب شمعون علم کے موتی بکھیرتے رہے۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں نے رات کو ہی راہب شمعون سے صبح جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ فرمانے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی جہاں اندر کی روشنی لے جائے۔ مسکرا کر فرمانے لگے صبح آپ کو ناشتے کے بعد اجازت ہوگی۔ جاری ہے عباس حمدانی 59۔